قرآن مجید نے بار بار ہمیں تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی، متقی بن جاؤ، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے ہے، تقوی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، اہل ایمان تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ولی قرار پائے ان کا بھی وصف بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو یہ تقوی بار بار اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، تو یہ تقوی آخر ہے کیا جس کا اس قدر حکم دیا گیا، تاکید ارشاد کی گئی؟ کتاب و سنت میں ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تمہارے روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تمہاری نماز کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ کہا وہ تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اتقاء کی دولت تم اختیار کر لو اگر تقوی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، کہیں فرمایا کہ تم زاد راہ اگر لینا چاہتے ہو تو وہ تقوی کی زاد راہ اختیار کرو۔ تو آخر تقوی ہے کیا کہ جس کے لیے اس قدر تاکید ارشاد فرمائی گئی؟ تو علماء نے کہا کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ، یہ تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے قرآن میں جو بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے یہ تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا ہاں کئی بار اتفاق ہوا اس کا۔ تو کہا پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچ کے گزرتا ہوں، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک هو التقیٰ، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ گناہوں سے کہیں آلودہ نہ ہو جاؤ۔ صوفیاء نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ تم پانی میں رہو، کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن اگر دنیا تمہارے اندر اتر گئی تو پھر سب کچھ لٹ گیا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کا اندر اجڑ جاتا ہے جو دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اس لیے باہو نے کہا تھا نا کہ ادی لانت دنیا اتے پوری دنیا داراں ہو۔ تو دنیا ہے کیا؟ کیا یہ کاروبار کرنا دنیا ہے؟ مال و متاع دنیا ہے؟ بیوی بچے دنیا ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ رومی علیہ رحمہ قلم توڑ دیا، چیس دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ وہ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہو یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور وہ اس کا دل یاد الہی سے غافل تھا، اور ایک شخص کو میں نے منام میں لاکھوں دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ تو دل کا مالک سے جڑ جانا یہ تقوی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا کہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو عجب پیدا ہو جاتا ہے، پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا پیدا ہوتا ہے، اور جب کر چکتا ہے ریا کے بغیر تو پھر عجب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ نماز 4 پڑھ لے تو وہ بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ تو پہلے اس کو شیطان نیکی کرنے سے روکتا ہے، نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا شامل کرتا ہے، کر چکتا ہے تو عجب پیدا کرتا ہے۔
اس لیے بڑی مشکل منزل ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے مرتبے تک پہنچا ہوتا ہے لیکن اس کا عجب، اس کی ریاکاری اور اس کا کوئی زبان سے بولا ہوا لفظ اس کی ساری کمائی برباد کر دیتا ہے. بلعم بن باورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا. جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ نیچے بعد میں کرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی. لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا نا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا ولی، مستجاب الدعوات تھا، لیکن تکبر میں آ گیا اور وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنے لگا اور زبان لٹک گئی. اور پھر اس کو قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے کہ پڑھنے اتے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ. ساری کمائی لٹ جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. کہا پوچھئے. کہا میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید بستامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. خیر بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے. اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بولے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا مالک جب بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو، وہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے میری یوں ہی بخشش فرما دی. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے. یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے. حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے. بخاری کتاب الایمان اٹھائیے. 30 اصحاب رسول سے میں نے ملاقات کی ہے. ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں ڈر میں لگا رہتا تھا، فکر میں تھا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو کہا کہ اس دھڑکے میں تو ہم تھوڑا عمل کر بیٹھیں تو ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، گناہ گاروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ تو تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی ڈرتے رہیں کہ میرے مالک قبول کر لے. گناہ کے بعد جو مومن کی کیفیت ہے، مومن کے سینے کے اندر جو ایک ڈر کی کیفیت ہے، وہ تو ایک جہان ہی الگ ہے. نیکی کے باوجود بھی اس کے سینے کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہو. اور اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہو اور ابھی گر جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور منافق کی مثال بتائی کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اس کو اڑا دیا. میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. زندگی میں اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ہماری کیفیت باطن کیا ہوتی ہے؟ کیا یوں ہوتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے ہیں، یا یوں کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو دوسروں کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے جو نیچے ہے اس کو دیکھو اور دین میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو. لیکن دنیا کے اندر ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں، اور دین میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. مومن کی یہ شان نہیں ہے. گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے پہاڑ تلے آ گئے.